بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی 5 راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو میں ہم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیلۃ القدر شب قدر حدیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، پس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم رہا۔ اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بدقسمت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں جو ہر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن، تو وہ اللہ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور پھر آوازیں بلند کرتے ہوئے نکل آئے۔ اپنی طاقت، جلال، عزت، اعلیٰ وقار اور بلند مقام کی قسم، میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ پھر فرماتا ہے، لوٹ آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے، رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 21ویں رات کے نوافل۔ پہلی شب قدر کی رات کے نوافل توجہ سے سنیے گا۔ 4 رکعات آپ نے 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ ان نوافل کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے، شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 23ویں شب یعنی کہ دوسری شب قدر کے نوافل۔ 4 رکعات 2 سلام کے ساتھ، یعنی کہ آپ لوگوں نے 4 نوافل پڑھنے ہیں اور 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ثواب، شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی رات میں آپ لوگوں نے 8 رکعات 4 سلام کے ساتھ، یعنی کہ 2 کر کے آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھیں۔ 25ویں رات یعنی کہ تیسری شب قدر کے نوافل۔ 4 رکعات 2 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ 4 رکعات 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ
اور صورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر 1 مرتبہ، صورت اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ۔ 27ویں رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات 12 رکعت نوافل 3 سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر 1 مرتبہ، صورت اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر 3 مرتبہ، صورت اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر 1 مرتبہ، صورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد درجہ ذیل دعا پڑھیں، استغفر اللہ کی دعا پڑھیں۔ انعامات: نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان سجائے انشاءاللہ۔ 2 رکعت ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد عالم نشرہ 1 مرتبہ، صورت اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد صورت قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب: اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر 3 مرتبہ، صورت اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے لیے وظیفہ جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں: جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ صورت قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں صورت فاتحہ، صورت اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر استغفر اللہ کی دعا 70 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ صورت قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات 5ویں شب قدر کی رات 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر 1 مرتبہ، صورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد صورت عالم نشرہ 70 مرتبہ پڑھے۔ انعامات: اس کی آخری سانس مکمل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ شب قدر کی دعا آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ کوئی بھی کسی بھی رات عبادت کرے تو اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملتا رہے۔ شکریہ۔